الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اعلیٰ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ یہ عنوان ہے اور یہ عنوان ہم نے اس لیے آج لیا ہے کہ اس کی مرکزی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ پیر ایسے ہیں، کچھ فقیر ایسے ہیں، کچھ صوفی ایسے ہیں کہ جو کہ آج کل یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرید ہو جاؤ، ہمارے آستانے پہ آ جاؤ، ایک مہینہ ہمارے آستانے پہ رہو تو ہم تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائیں گے، تمہیں انبیاء کی زیارت کروائیں گے، تمہیں صحابہ کی، اولیاء اللہ کی زیارت کروائیں گے، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی زیارت کروائیں گے۔ تو یہ عنوان آج میں نے لیا ہے اپنے لیکچر کا۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے جب ابتدا کی اپنی نبوت کی دکان کی، نبوت کی دکان جب اس نے کھولنی چاہی تو اس نے سب سے پہلے جو سٹینڈ لیا تھا وہ پیری فقیری سے لیا تھا۔ وہ لوگوں کے اندر ایک صوفی مشہور ہو جاتا ہے اور فقیر مشہور ہو جاتا ہے، صوفی مشہور ہو جاتا ہے، مرشد کریم مشہور ہو جاتا ہے۔ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ابتدا کرتا ہے اپنی دکان کی تو وہ زیارات کے نام پر ابتدا کرتا ہے۔ ایک بات یہاں نوٹ کر لیں کہ آپ کو یاد رہنی چاہیے یہ بات کہ مرزا غلام قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا وہ سن 1900 کے اندر کیا تھا۔ سن 1900 کے اندر مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس سے پہلے مرزا غلام قادیانی تدریجاً اپنے دعویٰ جات کو فروغ دیتا رہا۔ وہ سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ایک صوفی پیر فقیر کے نام سے مشہور ہوتا ہے اور اپنا حلقہ احباب جو ہے نا اکٹھا کرتا ہے اور یہ دائرہ کار وسیع ہوتا ہے۔ پھر وہ محدث بنتا ہے، وہ لوگوں کے اندر مجدد بنتا ہے اور مجدد سے بھی پھر آگے بڑھتا ہے۔ تو وہ پہلے جناب امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر جناب ذلی اور بروزی نبی ہونے کا، پھر حقیقی نبی ہونے کا، پھر نئی شریعت والا نبی ہونے کا، اور آگے جا کے وہ خدا کا بیٹا ہونے کا، خدا کی بیوی ہونے کا، اور آخری دعویٰ اس کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں خود خدا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیکچر آپ سنتے ہی رہتے ہیں ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر، اور جو ہمارا نیا یوٹیوب کا چینل آیا ہے دا لاسٹ پرافٹ، اس کے اوپر آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے جو اپنی نبوت کی جو ابتدا کی تھی وہ پیری فقیری اور صوفیت کے رنگ کے اندر کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارات کرنے اور کروانے کے دعویٰ جات کے اوپر کی تھی۔ میرے سامنے یہ کتاب ہے مرزا غلام قادیانی کی تذکرہ۔ یہ تذکرہ وہی کتاب ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی کہتا تھا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، مجھے الہام ہوتا ہے، مجھے کشف ہوتا ہے، میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، ڈائریکٹ اللہ پاک سے میں امور دنیا اور امور دنیاویہ جو ہے نا موصول کرتا ہوں۔ تو یہ مرزا غلام قادیانی کے تمام جو اس قسم کے جو دعویٰ جات تھے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی وحیاں شیطانی وحیاں تھی، وہ اس تذکرہ کے اندر جمع کر دی گئی ہیں، اور یہ آپ کو مرزائیوں کی ویب سائٹ alislam.org کے اوپر بھی یہ کتاب مل جائے گی۔ اس کے اگر ہم صفحہ نمبر 1 کے اوپر جاتے ہیں، صفحہ نمبر 1، یہ میرے سامنے صفحہ نمبر 1 کھلا ہے۔ اچھا، یہاں پہ تذکرہ کتاب کی ابتدا ہو رہی ہے،
اور مرزا غلام قادیانی ابتدا ہی یہاں سے کرتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور یہ بات ہے جناب 1861 کے قریب کی، 1861 کے قریب، جب کہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ تو سوچا بھی نہیں ہوگا، وہ بہت پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کی بات ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ 1839 یا 1840 کے اندر مرزا قادیانی کی پیدائش ہوتی ہے، تو یہ 1861 کی بات ہے۔ 20-22 سال کا تھا مرزا قادیانی کہ جب اس نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اس وقت یہ کہتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اوائل ایام جوانی میں ایک رات میں نے رویا میں دیکھا کہ میں ایک عالی شان مکان میں ہوں جو نہایت پاک اور صاف ہے، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور چرچا ہو رہا ہے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے۔ یہاں پہ سواد لکھا ہوا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہیں لکھا، لیکن میں درود پاک پورا پڑھ رہا ہوں۔ یہ سواد لکھنا حرام ہے، نہیں لکھنا چاہیے۔ یہ سواد، عین، رے، زواد، یہ نہیں لکھنا چاہیے، پورے پورے یہ لکھنے چاہیے، دعائیہ کلمات یہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کے اندر چلا گیا، اور جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ یہ کس سے خوش ہو رہے ہیں؟ مرزا قادیانی سے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ خواب دیکھی ہے مرزا قادیانی نے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہتر طور پر میرے سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اور ملاحت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرشفقت و پر محبت نگاہ مجھے اب تک یاد ہے۔ تو یہ واقعہ آگے پورا لکھا ہوا ہے، صفحہ 2، صفحہ 3 اور صفحہ 4 پہ جا کے یہ واقعہ ختم ہوتا ہے۔ اس کو پڑھ لیجئے گا، اور اس کتاب میں دیگر جگہوں کے اوپر بھی آپ کو یہ زیارتیں ملیں گی۔ کبھی مرزا قادیانی کہتا ہے میں نے فلاں نبی کی زیارت کی، حضرت عیسیٰ، موسیٰ، فلاں صحابہ، فلاں اولیاء اللہ، اس قسم کے وہ مکاشفات، الہام اور خوابیں یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ سیم یہی کہانی آج کل کے کچھ صوفی، کچھ پیر کر رہے ہیں، جن میں سے ایک بڑا مشہور نام ہے فیصل آباد کے صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار۔ ان کا تو یہی کہنا کہ آئیے میرے پاس 1 مہینہ تک میرے پاس رہیں آپ، اور میں آپ کو زیارتیں کرواتا ہوں، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے عطائیں۔ مجھے عطائیں ہوتی ہیں، اور ان کی حالیہ ایک کتاب آئی ہے وارث فقر، جس کے اندر وہی ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں جو کہ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کے اندر ملتی ہیں۔ اور جو تذکرہ ہے، وہ تذکرہ کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں، اور دوسری سائڈ پہ لسانی سرکار کی وارث فقر کو رکھ لیں، کہ آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ وہی الہامات، القاء اور ہم کلامیاں اللہ پاک سے آپ کو ملیں گی کہ اللہ پاک نے مجھے فرمایا، اللہ پاک نے مجھے یوں فرمایا، اللہ پاک نے مجھے یوں فرمایا۔ تو بہرحال یہ زیارتیں جو کرنے کروانے کا یہ جو کھیل ہے، یہ مرزا غلام قادیانی نے شروع کیا تھا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایسے جعلی پیروں سے آپ باخبر رہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کوئی اتنی آسان کام نہیں ہے جتنا آسان ان پیروں فقیروں نے آج کل جھوٹے جعلی پیروں فقیروں نے کر دیے۔ اول تو پیر اور مرشد بننا بہت مشکل ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج کل تو ہر گلی محلے کا ایک پیر ہے، تو پیر اور فقیر ہونا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جتنا ان لوگوں نے بنا لیا ہے۔ بہت عمل، بہت ریاضت، بہت عبادت کرنے کے بعد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کے بعد، اور قرآن اور حدیث کا وسیع علم دین حاصل کرنے کے بعد، اور اس کے اوپر عمل کرنے کے بعد، پھر شاید کہیں پہ وہ رتبہ اور مرتبہ آتا ہے کہ بندہ کسی دوسرے کی رشد و ہدایت کر سکے اور وہ پیر بن سکے۔ سب سے بڑے پیر تو آج کل کے علماء ہیں اصل میں، یہ ہمارے جو علماء ہیں اصل میں پیر تو یہ ہیں، لیکن آج کل کے جعلی پیر بہت سے منظر عام پہ آ چکے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ اور یہ زیارتیں کرنے کروانے کا یہ جو کھیل رچا رہے ہیں، اللہ پاک اس سے محفوظ رکھے۔ بس اتنا ہے کہ ہمارے جو سامعین ہیں انہیں یہی درس دینا ہے، یہ پیغام دینا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہت بڑا آتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ زیارت کی کوشش نہ کریں، لیکن یہ ضرور ہم آپ کو عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عامل ہوں، قرآن اور حدیث کے عامل ہوں، قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کریں۔ جب اس کے اوپر عمل کریں گے تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو وہ خواب میں اپنی زیارت کروا دیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنا، جو کچھ ہم نے سنایا، اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے۔ اس پیغام کو خوب شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔